بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ ساگ کے بارے میں ہے۔ ساگ جو ہے نا یہ سرسوں اردو میں بولتے ہیں، اس کے یہ پتے ہیں۔ انگلش میں سرسوں کا نام انڈین مسٹرڈ ریپ ہے، بنگالی میں سرشا، ہندی میں اس کو سر شپا کہتے ہیں، اور سندھی میں سرینو، اور ہماری سرائکی میں سرسوں کو سرمی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں سرمی کے پتے ہیں۔ یہ خاص کر سردیوں کے موسم میں ساگ آتا ہے۔ اس کی تاثیر بھی اسی لیے اللہ نے گرم خشک رکھی ہے۔ یہ درجہ سوم میں چونکہ سرمی کا مزاج ہے، اس طرح پتوں کا بھی وہی مزاج ہے، کچھ اس میں کمی پیشی لازمی ہوگی۔ یہ ساگ جو ہے نا صدیوں سے استعمال ہو کے آ رہا ہے۔ اس کے اندر قدرتی آئرن کا خزانہ ہے۔ اس کا ذائقہ کسیلا تیز ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے سرسوں کا ساگ مستقل نہیں کھایا جا سکتا۔ جس طرح دال اور گوشت انسان مستقل کھا سکتا ہے، لیکن یہ کچھ دن کھا کر انسان بھر جاتا ہے، اسی لیے پھر وقفہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی جو ہے نا بہترین طریقہ اس کو پکانے کا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے نا اس کو مکس سبزی کے اندر پکائیں۔ اس کے علاوہ یہ میتھی کے اندر بھی بہترین پکتا ہے، پالک کے اندر بھی ساگ بہترین پکتا ہے، اکیلا تو ویسے اچھا پکتا ہے۔ باقی اس کے بہت طبی فوائد ہیں۔ یہ قبض کشا تاثیر رکھتا ہے، یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے جیسے ٹیپ ورم ہے، تھرڈ ورم، راؤڈ ورم، اور جسم کا طبی نام ہے کدو کیڑا، چنونے، چرنے، دودھ الخل، ان تمام کیڑوں کو یہ پیٹ کے اندر ختم کرتا ہے۔ ساگ کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے تو خون بھی اچھا اور صالح پیدا ہوگا۔ باقی جو ہے نا اس کا اچار بھی بنایا جاتا ہے۔ اچار جو ہے نا اس کا شلغم کے ساتھ بنتا ہے اور مولی کے ساتھ بنتا ہے۔ سرائکی اور پنجابی میں اس کو گندل بھی کہتے ہیں۔ گندلا کا ساگ تے مکھن مکائی، یہ جو ہے نا مکئی کے ساتھ ساگ بہترین لذیذ کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوار ہے، باجرہ ہے، اس کی روٹی سے بھی اس کو بہترین کھایا جا سکتا ہے۔ چاول کے ساتھ بھی لذیذ ہے، اور لسی کے ساتھ تو اور ہی مزہ ہے۔ ساگ ہو اور جوار باجرے کی روٹی ہو، ساتھ لسی ہو، بہترین، پھر یہ ہاضم بھی بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جو ہے نا آپ اور بھی کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ سلاد بناتے ہیں، اس میں جس طرح آپ سلاد کا پتہ ڈالتے ہیں، اس طرح سرسوں کے ساگ کا پتہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے نا نیا جو ہے نا نئی، جس طرح یہ سبز ہے نا، اس کا ذائقہ تیز اور کسیلا ہوتا ہے۔ جب یہ اس کو خشک کر کے پکاتے ہیں نا وہ بہترین بنتا ہے۔ وہ چنے کی دال کے اندر میں تو بہت ہی اچھا بنتا ہے۔ جس طرح سوانجنا اور کچنال، شلغم، گوبھی کو خشک کرتے ہیں، اس طرح اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سائے میں خشک کیا جاتا ہے۔ یہ پھر ہر موسم میں کھایا جا سکتا ہے، اور خاص کر بڑے لوگوں کے جب بڑے مہمان آتے ہیں تو اس میں خشک ساگ اور چنے کی دال، یا خشک ساگ اور بڑے گوشت کے ساتھ، بیف کے ساتھ، اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ بہترین بنتا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو سردیوں کے اندر استعمال کریں، نو سائیڈ ایفیکٹ، کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس کے اندر قدرتی آئرن ہے، قدرتی آئرن جس طرح فروٹ کے اندر ہو، اسی لیے میجر تھیلیسیمیا اور مائنر تھیلیسیمیا والے بھی کھا سکتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ اس کو بس کثرت سے تو ویسے بھی نہیں کھایا جا سکتا، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد دل کرتا ہے کوئی اور چیز کھائیں۔ اس لیے میرے بھائی آج کل سردیاں ہیں، سیزن ہے، آپ اس کو استعمال کریں اور انجوائے کریں۔ ساگ کا پراٹھا بھی بہترین بنتا ہے۔ ساگ پراٹھا آپ گندم کی روٹی میں بھی بنا سکتے ہیں، دوسری کے اندر بھی بنا سکتے ہیں۔ مکھن کے ساتھ اگر ساگ کو تڑکا لایا جائے تو وہ اور لذیذ ہو جاتا ہے۔ مکھن ہے، دیسی گھیو ہے، نہیں تو پھر دوسرے گھیو سے بھی آپ اس کا تڑکا لگا سکتے ہیں۔ آج کل تو ہر گھر میں فریج ہیں، ویسے بھی سردیوں کے اندر 2-3 دن ویسے ہی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کافی سارا ابال کر رکھ دیں، پھر تڑکا لگائیں، بہترین عیش کریں۔